بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ Welcome to Hidayah Islamic International School, where education meets excellence, a world-class learning environment designed to inspire young minds. Every morning begins with warmth, respect, and a welcoming atmosphere. Experienced teachers and active participation. Hands-on experiment in our modern science labs. A well-stocked library nurtures a love for reading and knowledge. With strong Islamic values, join Hidayah Islamic International School. Your child's bright future begins here. ایران میں خامنہئی کے جنازہ پروگرام شروع۔ ہزاروں لوگوں نے تہران مسلح میں خراج عقیدت پیش کیا، بے شمار آنکھیں نم۔ شہباز شریف، عاصم منیر، پزشکیان نے بھی خراج عقیدت پیش کیا۔ مشتبہ خامنہئی سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر شرکت نہیں کریں گے۔ جنازہ پروگرامز کئی شہروں میں 7 دن تک جاری رہیں گے۔ قریب 20 ملین سوگوار شرکت کریں گے۔ اسرائیل بات چیت میں حصہ لینے والے ایرانی عہدیداروں کو ٹارگٹ کر سکتا ہے، امریکہ نے کیا خبردار۔ ہرمز کا انتظام چلانے پر ایران اور عمان کی بات چیت۔ تہران نے کہا اسرائیل ایم او یو کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یورپ میں ناقابل برداشت گرمی، فرانس میں 2000 سے زیادہ موتیں، برطانیہ، بیلجیم، نیدرلینڈ، پرتگال، اسپین بھی متاثر۔ نیو یارک میں یونائیٹڈ نیشنز ہیڈ کوارٹرز کے باہر تبتی شخص نے اپنے آپ کو آگ لگا لی۔ انڈیا نے کہا انڈس واٹر ٹریٹی اب بھی سسپینڈ ہے، پاکستان سرحد پار دہشت گردی کی سرپرستی بند کرے۔ حکومت نے میزائلز اور ڈرونز کی تیاری کے لیے 52,000 کروڑ روپے کے پروجیکٹس کو دی منظوری۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ ایران میں شہید سپریم لیڈر سید علی خامنہئی کے جنازہ پروگرامز شروع ہو گئے ہیں۔ کئی بیرونی شخصیتیں بھی ان پروگرامز میں حصہ لے رہی ہیں۔ تہران کے مشہور مسلح پر خامنہئی کو بھرپور خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے۔ جمعے کو ان کی میت اور تابوت وہاں رکھے گئے۔ کئی ملکوں کے علماء بھی ان پروگرامز میں حصہ لے رہے ہیں۔ ایران کی مذہبی اقلیتوں کے نمائندے بھی ان پروگرامز میں شرکت کر رہے ہیں۔ خامنہئی پر یعنی انہیں 28 فروری کو امریکہ اور اسرائیل کی بربریت کے پہلے دن شہید کیا گیا تھا۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا ہے کہ تقریباً 100 ملکوں کے ڈیلیگیٹس شہید لیڈر کے جنازہ پروگراموں میں شرکت کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کم سے کم 8 ملکوں کے لیڈرز، پریزیڈنٹس یا پرائم منسٹرز حصہ لیں گے۔ کئی دوسرے ملکوں کی طرف سے بھی وزیروں یا خصوصی نمائندوں کی سطح پر شرکت ہو رہی ہے۔ اسماعیل بقائی نے کہا کہ یورپی ملکوں کے ارکان پارلیمنٹ بھی شرکت کر رہے ہیں۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے زندگی کے تمام شعبوں سے تعلق رکھنے والے ایرانیوں سے کہا کہ وہ جنازے کے پروگرامز میں حصہ لیں۔ امید کی جا رہی ہے کہ 3 جولائی سے 9 جولائی تک جنازے اور تدفین میں 20 ملین سوگوار یعنی 2 کروڑ لوگ حصہ لیں گے۔ اس کے لیے بڑے پیمانے پر انتظامات کیے جا رہے ہیں اور کئی ڈپارٹمنٹ سرگرم ہیں۔ ہفتے اور اتوار کو بھی پروگرامز ہوں گے۔ پیر کو جنازہ جلوس نکالا جائے گا۔ ایسے پروگرامز تہران کے علاوہ مقدس شہر قم میں بھی ہوں گے۔ اس کے علاوہ عراق کے شہروں بغداد، کربلا اور نجف میں بھی تعزیتی پروگرامز ہوں گے۔ آخر میں 9 جولائی کو مشہد میں خامنہئی کی تدفین ہوگی، جہاں امام رضا کا روضہ ہے اور اسی روضے کے احاطے میں انہیں سپرد لحد کیا جائے گا۔
ایران کے نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی نے کہا کہ خامنہئی کے علاوہ مناب کے سکولز میں جاں بحق بچیوں اور امریکہ اور اسرائیل کی بربریت میں شہید دوسروں کو بھی خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے۔ ایران تعزیتی پروگراموں اور جنازے اور تدفین خاص طور پر یعنی اتنے بڑے لوگوں کی شرکت کے ذریعے امریکہ کو اور دنیا کو ایک پیغام دے رہا ہے۔ جمعے کو تہران میں کئی لوگوں نے خراج عقیدت پیش کیا اور کئی لوگوں کو، بے شمار لوگوں کو، خاص طور پر عورتوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے روتے ہوئے دیکھا گیا۔ کئی آنکھیں نم تھیں۔ 7 دن تک جاری رہنے والے ان پروگراموں کے لیے ریولیوشنری گارڈز، بسیج فورس اور دوسرے سیکیورٹی اداروں اور محکموں نے بڑے پیمانے پر انتظامات کیے ہیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل عاصم منیر اور دوسروں نے بھی خامنہئی کے جنازے میں شرکت کی اور انہیں بھرپور خراج عقیدت پیش کی۔ عاصم منیر کے علاوہ شہباز شریف کے علاوہ ایک اعلیٰ سطح کا ڈیلیگیشن بھی پاکستان کی طرف سے دورہ کر رہا ہے، جس میں پاکستان کے وزیر اور اعلیٰ عہدیدار شامل ہے۔ ان میں بلاول بھٹو زرداری جو پیپلز پارٹی کے لیڈر ہیں، نیشنل اسمبلی کے اسپیکر اور دوسرے شرکت کر رہے ہیں۔ پاکستان نے ایران اور امریکہ کے درمیان حالیہ عرصے میں مصالحت کی کوششوں میں اہم رول ادا کیا تھا۔ انڈیا سے مرکزی وزیر پوترا مارگریٹا اور بہار کے گورنر عطا حسنین شرکت کر رہے ہیں۔ انہوں نے خامنہئی کو خراج عقیدت پیش کیا۔ ایران کے سرکاری ٹیلی ویژن پر دکھایا گیا کہ صدر مسعود پزشکیان، محمد باقر قلیباف اور دوسرے اہم لیڈرز نے خامنہئی کے تابوت کے قریب پہنچ کر انہیں خراج عقیدت پیش کیا۔ عام لوگوں میں بھی خامنہئی کے تعلق سے یعنی کافی جذبات اور احساسات دیکھے جا رہے ہیں۔ سرکاری طور پر کہا گیا کہ ایران کے موجودہ سپریم لیڈر مجتبی خامنہئی سیکیورٹی اور دوسری وجوہات کی بنا پر جنازے میں شرکت نہیں کریں گے۔ امریکہ نے مڈل ایسٹ کے ملکوں سے کہا ہے کہ وہ ایران کو اس بارے میں خبردار کر دیں کہ اسرائیل تہران کے سینئر مذاکرات کاروں کو نشانہ بنا سکتا ہے جو امریکہ کے ساتھ سیز فائر کی بات چیت میں حصہ لے چکے ہیں۔ امریکی میڈیا میں دعویٰ کیا گیا اور کہا گیا کہ واشنگٹن کو ڈر ہے کہ اسرائیل ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی اور پارلیمنٹ اسپیکر محمد باقر قلیباف کو نشانہ بنا سکتا ہے، جس کا مقصد امن کوششوں کو دھکا پہنچانا ہے۔ یہ وارننگ امریکہ اور اسرائیل کے درمیان اختلافات کو ظاہر کرتی ہے۔ امریکہ ایران کے ساتھ ڈیل کرنا چاہتا ہے، لیکن اسرائیل جنگ جاری رکھنا چاہتا ہے اور تہران کی لیڈرشپ کو کمزور کرنا چاہتا ہے۔ یہ بات اب صاف ہے کہ مڈل ایسٹ میں امریکہ اور اسرائیل کے مقصد الگ الگ ہیں۔ جنگ کے دوران اسرائیل نے کئی ایرانی لیڈرز کو نشانہ بنایا، جن میں علی لاریجانی اور کمال قرظائی بھی شامل ہیں۔ جنگ کے دوران اسرائیل نے عباس اراغچی اور باقر قلیباف کو اپنا جائز ٹارگٹ قرار دیا تھا۔ ایسی بھی خبریں آئی ہیں کہ اسلام آباد میں جب بات چیت ہوئی تھی، اس وقت پاکستان کے فائٹر جیٹس نے ایرانی ڈیلیگیٹس کی حفاظت کی تھی۔ ایران اور عمان نے آبنائے ہرمز کا انتظام چلانے کے بارے میں میکینزم پر بات چیت کی۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قلیباف نے یہ اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ واشنگٹن اس نظام کا حصہ نہیں ہوگا۔ باقر قلیباف نے الزام لگایا کہ اسرائیل امریکہ کے ساتھ MOU کو پٹری سے اتارنے کی کوشش کر رہا ہے۔ حال ہی میں امریکہ اور ایران کے درمیان جس MOU پر دستخط ہوئے، اس کے آرٹیکل 5 کے مطابق ایران سلطنت عمان سے آبنائے ہرمز کے بارے میں بات چیت کرے گا۔ اس MOU کو اسلام آباد میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ کا نام دیا گیا تھا۔ جاری رکھتے ہیں انٹرنیشنل نیوز کے سلسلے کو۔ فرانس میں پچھلے ہفتے کی سخت گرمی کی لہر کے دوران 2000 سے زیادہ موتیں ہوئیں۔ یورپ کے کئی ملک شدید گرمی کی لپیٹ ہیں اور پورے یورپ میں 4000 سے زیادہ موتیں ہوئی ہیں۔ 24 جون کو فرانس کے دارالحکومت پیرس میں ریکارڈ 41 ڈگری ٹیمپریچر ریکارڈ کیا گیا۔ یورپ کے ملک اتنی زیادہ گرمی کے عادی نہیں ہیں، لیکن حالیہ عرصے میں ٹیمپریچر کافی بڑھ رہا ہے، جس کی ایک وجہ گلوبل وارمنگ ہے۔ فرانس کے علاوہ برطانیہ اور دوسرے یورپی ملکوں میں بھی گرمی سے کئی موتیں ہو رہی ہیں۔ ایکسپرٹس کا اندازہ ہے کہ ماحولیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے گرمی کی سطح بڑھ رہی ہے۔ بیلجیم میں گرمی کی لہر کے دوران 1222 موتیں ہوئی ہیں، جو معمول کی موتوں سے 39% زیادہ ہے۔ فرانس کی وزارت صحت نے بتایا کہ مرنے والوں کی تعداد اور زیادہ بھی ہو سکتی ہے۔ نیدرلینڈز نے بھی 480 موتوں کی خبر دی ہے۔ ملک میں ٹیمپریچر 40 ڈگری ریکارڈ کیا گیا ہے۔ زیادہ تر موتیں بزرگوں کی ہو رہی ہے۔ پرتگال میں الرٹ جاری کر دیا گیا ہے، جہاں کئی علاقوں میں ٹیمپریچر 40 ڈگری سے زیادہ ہے۔ اسپین میں بھی کئی جگہ ٹیمپریچر 40 ڈگری کو پار کر چکا ہے اور وہاں پر اورنج الرٹ جاری کیا گیا ہے۔
نیو یارک میں یونائٹڈ نیشنز کے ہیڈ کوارٹر کے سامنے ایک شخص نے جس کے ہاتھوں میں تبت کا جھنڈا تھا اپنے آپ کو آگ لگا لی۔ عہدیداروں نے فوری وہاں پہنچتے ہوئے 52 سالہ شخص کو ہاسپٹل شفٹ کیا، لیکن وہاں پر اسے مردہ قرار دیا گیا۔ یہ آدمی بری طرح جل گیا تھا۔ عہدیدار تحقیقات کر رہے ہیں، اب تک اس آدمی کی پہچان نہیں کی گئی ہے۔ یونائٹڈ نیشنز کے ایک ترجمان نے بتایا کہ UN ہیڈ کوارٹرز میں دن کی میٹنگز ختم ہونے کے بعد یہ واقعہ پیش آیا۔ چائنا کا کہنا ہے کہ تبت 13ویں صدی سے چائنا کا حصہ ہے۔ تبت پر 1951 سے کمیونسٹ پارٹی کا کنٹرول ہے۔ تبت کے لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ تاریخ میں زیادہ تر وقت آزاد رہے ہیں اور چائنا کی حکومت ان کی مذہبی پہچان کو مٹاتے ہوئے خطے کے وسائل کا استحصال کرنا چاہتی ہے۔ چائنا تبت کی جلا وطن حکومت کو تسلیم نہیں کرتا اور انڈیا میں رہنے والے دلائی لاما کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں کرتا۔ کم سے کم 2010 سے کوئی بات چیت نہیں ہوئی ہے۔ 1959 میں جب چائنا نے تبت پر قبضہ کیا تھا، تبت کے بدھسٹ لوگوں کے لیڈر دلائی لاما انڈیا فرار ہو گئے تھے۔ تب سے وہ ہماچل پردیش کے دھرمشالہ میں رہ رہے ہیں۔ اسی واقعے کے بعد انڈیا اور چائنا کے درمیان تعلقات میں کھٹاس پیدا ہوئی۔ حالانکہ اس سے پہلے انڈیا کی پہلی حکومت نے، جو جواہر لال نہرو کی حکومت تھی، چائنا کے ساتھ اچھے تعلقات شروع کیے تھے اور پنچشیل پالیسی اپنائی تھی، لیکن دلائی لاما جب انڈیا فرار ہو گئے اس کے بعد سے انڈیا اور چائنا کے درمیان جو ہے تعلقات خراب ہوئے اور بعد میں 1962 میں انڈیا اور چائنا کے درمیان ایک جنگ بھی لڑی گئی۔ انڈیا نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ انڈس واٹر ٹریٹی اب بھی سسپینڈ ہے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے کہا کہ اسلام آباد اب بھی دہشت گردی کی سرپرستی کر رہا ہے اور اس کے جواب میں دریائے سندھ کے پانی سے متعلق سمجھوتے کو روک کر رکھا گیا ہے۔ نئی دہلی میں میڈیا بریفنگ کے دوران رندھیر جیسوال نے کہا کہ انڈس واٹر ٹریٹی کے بارے میں انڈیا کا سٹینڈ بالکل صاف ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کو سرحد پار دہشت گردی کی تائید اور سرپرستی بند کرنی ہوگی۔ انڈیا نے پہلگام دہشت گرد حملے کے بعد پاکستان کے ساتھ انڈس واٹر ٹریٹی روکنے کا اعلان کیا تھا۔ 1960 کے دہے میں ورلڈ بینک کی نگرانی میں یہ سمجھوتا کرایا گیا تھا اور ورلڈ بینک اس کا گارنٹر ہے۔ مودی حکومت نے ملک میں میزائلز، ڈرونز اور ایئر ڈیفنس کی تیاریوں کے لیے 52,000 کروڑ روپے کے پروجیکٹس کی منظوری دی ہے۔ وزارت دفاع نے یہ بات بتائی۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ کی قیادت والی ڈیفنس کونسل نے اس تجویز کو منظوری دے دی۔ اس کا مقصد فوج، نیوی اور ایئر فورس کی صلاحیتوں کو بہتر بنانا ہے۔ حالیہ عرصے میں پوری دنیا میں جنگ کے طریقوں میں تبدیلی آئی ہے۔ حالیہ جنگوں میں یہ تبدیلی صاف طور پر دیکھی گئی، جن میں انڈیا اور پاکستان کے درمیان پچھلے سال ہونے والی جھڑپ بھی شامل ہے۔ اسی لیے دنیا بھر کی فوجوں میں اب جدید کاری کا رجحان دیکھا جا رہا ہے اور یہ یعنی فوجوں کو ماڈرنائز کرنا تمام ملکوں کی ترجیح یا پرائیورٹی بن گئی ہے۔ مرکزی وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی اشونی ویشنو نے وزارت کو ہدایت دی ہے کہ امریکہ کی سوشل میڈیا کمپنی میٹا کے عہدیداروں کو طلب کیا جائے۔ انسٹاگرام کے اشتہارات میں بچوں کے جنسی استحصال کو بڑھاوا دینے کے الزامات پر یہ ہدایت دی گئی۔ میٹا کمپنی واٹس ایپ، انسٹاگرام اور فیس بک کی بھی مالک ہے۔ بتایا گیا کہ حکومت میٹا کمپنی کے عہدیداروں سے سوال کرے گی کہ کس طرح وہ ایسے اشتہارات کی اجازت دیتی ہے اور ایسے مواد کو روکنے کے لیے کیا کیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے BBC نے ایک رپورٹ میں کہا کہ انسٹاگرام ایسے اشتہارات دے رہا ہے جن کے ذریعے انڈیا میں بچوں کے جنسی استحصال کو شے مل رہی ہے۔ یہ خبر ایک ایسے وقت آئی ہے جب واٹس ایپ کے ایک نئے فیچر کی وجہ سے میٹا کمپنی سے جواب مانگے گئے ہیں۔ یوزر نیم فیچر کے تحت واٹس ایپ استعمال کرنے والے اپنا نمبر شیئر کیے بغیر کسی کا بھی نام لے کر کسی سے بھی ربط پیدا کر سکتے ہیں۔ ایسے اندیشے ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ اس فیچر سے فراڈسٹرز کو مدد ملے گی۔ RSS نے ایودھیا کے رام مندر میں چڑھاوا چوری کے معاملے میں ذمہ داروں کو سخت سزا دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ RSS نے ہندوؤں سے کہا کہ وہ ہندوؤں اور ملک دشمن طاقتوں کی سازشوں کو ناکام بنائیں۔ RSS جنرل سیکرٹری دتاتریہ ہوسابولے نے کہا کہ یہ ضروری ہے کہ تحقیقات میں ذمہ دار پائے جانے والوں کو سخت سزا دی جائے۔ انہوں نے پورے ہندو سماج سے کہا کہ وہ رام مندر میں غبن کے معاملے کی مذمت کرے۔ RSS لیڈر نے رام مندر ٹرسٹ سے کہا کہ وہ مندر کے مینجمنٹ میں خامیوں کو دور کرنے کے لیے ضروری قدم اٹھائے۔ RSS نے اس معاملے کی چھان بین کے لیے SIT بنانے کی تائید کی۔ یہ فیصلہ اتر پردیش کی آدتیہ ناتھ حکومت نے کیا تھا۔ چندہ چوری کے کیس کے سلسلے میں 8 لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اس دوران شیو سینا UBT نے اعلان کیا کہ وہ رام مندر چندہ چوری کے خلاف ایک مہم چلائے گی۔
اس دوران عام آدمی پارٹی لیڈر اروند کیجریوال نے چندہ چوری مسئلے پر سنسنی خیز بیانات دیے ہیں اور الزامات لگائے ہیں، اور انہوں نے اتر پردیش کی آدتیہ ناتھ حکومت سے کہا کہ وہ اب مجرموں کے گھروں پر بلڈوزر کیوں نہیں چلا رہی ہے۔ امریکا کی اوہایو میں ایک ہوٹل میں آگ لگنے سے گجراتی خاندان کے 3 ارکان ہلاک ہو گئے۔ ان کی پہچان ہتیش سکھار، ان کی بیوی ہنا بین اور بیٹی ایشانی کی حیثیت سے کی گئی۔ آگ لگنے کا یہ حادثہ رات 1:30 بجے پیش آیا۔ یہ تینوں ایکونو لاج میں رہ رہے تھے۔ اس خاندان کا تعلق گجرات کے کھیڑا ضلع سے ہے اور وہ 2 سال پہلے امریکہ گیا تھا۔ یہ تینوں اسی موٹیل میں رہتے تھے جہاں پر آگ لگی ہے، اور ہتیش وہیں کام کرتا تھا۔ آگ لگنے کی وجہ اب تک معلوم نہیں ہو سکی، عہدیدار تحقیقات کر رہے ہیں۔ فلم سٹار عامر خان نے کہا ہے کہ وہ 5 جولائی کو اپنی پرانی دوست گوری اسپریٹ کے ساتھ شادی کے بندھن میں بندھ جائیں گے۔ عامر خان نے امید ظاہر کی کہ وہ مل کر ایک اچھی زندگی گزاریں گے۔ فلم سٹار نے ایک فلمی تقریب میں یہ اعلان کیا۔ 61 سالہ اداکار نے کہا کہ شادی کی تقریب نجی ہوگی جس میں قریبی دوست اور رشتہ دار ہی شرکت کریں گے۔ اس موقع پر ان کے بیٹے جنید خان بھی موجود تھے۔ یہ عامر خان کی 3ری شادی ہے اور انہوں نے پہلی مرتبہ 1986 میں رینا دتہ سے شادی کی تھی، جن سے ان کے 2 بچے جنید اور ایرا خان ہیں۔ 2002 میں ان کی رینا سے طلاق ہوئی۔ 2005 میں ڈائریکٹر کرن راؤ سے انہوں نے شادی کی اور 2021 میں ان کی طلاق ہو گئی۔ کرن راؤ کے ساتھ ان کا ایک بیٹا آزاد ہے۔ عامر خان نے اس سے پہلے 2025 میں سب سے پہلے ستارے زمین پر فلم کے پروموشن کے دوران میڈیا سے گوری کا تعارف کرایا تھا۔ اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ وہ 1 سال سے ساتھ ہیں۔ گوری کی بھی یہ 2ری شادی ہے۔ پہلی شادی سے انہیں ایک بیٹا ہے۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ Welcome to Hidayah Islamic International School, where education meets excellence. A world-class learning environment designed to inspire young minds. Every morning begins with warmth, respect, and a welcoming atmosphere. Experienced teachers and active participation. Hands-on experiment in our modern science labs. A well-stocked library nurtures a love for reading and knowledge. With strong Islamic values, join Hidayah Islamic International School. Your child's bright future begins here. ایران میں خامنائی کے جنازہ پروگرام شروع۔ ہزاروں لوگوں نے تہران مسلح میں خراج عقیدت پیش کیا۔ بے شمار آنکھیں نم۔ شہباز شریف، عاصم منیر، پزشکیان نے بھی خراج عقیدت پیش کیا۔ مجتبی خامنائی سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر شرکت نہیں کریں گے۔ جنازہ پروگرامز کئی شہروں میں 7 دن تک جاری رہیں گے۔ قریب 20 ملین سوگوار شرکت کریں گے۔ اسرائیل بات چیت میں حصہ لینے والے ایرانی عہدیداروں کو ٹارگٹ کر سکتا ہے، امریکہ نے کیا خبردار۔ ہرمز کا انتظام چلانے پر ایران اور عمان کی بات چیت۔ تہران نے کہا اسرائیل MOU کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یورپ میں ناقابل برداشت گرمی، فرانس میں 2000 سے زیادہ موتیں، برطانیہ، بیلجیم، نیدرلینڈ، پرتگال، اسپین بھی متاثر۔ نیو یارک میں یونائیٹڈ نیشنز ہیڈ کوارٹرز کے باہر تبتی شخص نے اپنے آپ کو آگ لگا لی۔ انڈیا نے کہا انڈس واٹر ٹریٹی اب بھی سسپینڈ ہے، پاکستان سرحد پار دہشت گردی کی سرپرستی بند کرے۔ حکومت نے میزائلز اور ڈرونز کی تیاری کے لیے 52,000 کروڑ روپے کے پروجیکٹس کو دی منظوری۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ فجی اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔